بڑے آ رہے ہیں ملک کا آدمی، راستہ کلیئر۔ جب نبی کی بیٹی گزرے گی تو راستہ بالکل پلسرات کا کلیئر ہوگا، نگاہیں سب کی جھکی ہوئی ہوگی۔ حضرت جبریل اعلان فرمائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی بنیاد پر ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، بھوک میں حرام مت کھائیے، بھوک میں حرام مت کھائیے، سفر میں ہو تو کہیں حرام نہ اختیار کیجئے، ذرا سا صبر کر لیجئے۔ اس لیے اللہ فرمایا ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیرے مال تیری تجارت میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے۔ دیکھیں اس وقت میں بندہ میرے ساتھ کس طرح جڑا رہتا ہے، یا ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، حرام میں چلا جاتا ہے، غیر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کس کے سامنے پیشانی اور ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تیرے گھر میں موت دے کر کے، تیری جان میں کوئی تکلیف دے کر کے، بیماری دے کر کے ہم تجھ کو آزمائیں گے۔ وَثَمَرَاتِ، پھلوں میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، امتحان کی چیزیں، یہاں صبر کرنا۔ تو اللہ فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ ان موقعوں پر صبر کر لے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اس کے بعد زندگی اللہ اچھی بنا دیتا ہے، مال کی کمی کو دور کر دیتا ہے، بھوک کو ختم کر کے وسعت رزق اور روزی عطا فرما دیتا ہے، جان بیماری کو ختم کر کے اللہ صحت بخش عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کا ڈر خوف نہیں دل میں بلکہ ہمیشہ اللہ پر اس کا یقین پیدا کرتا ہے۔ یہ سب نعمتیں ملتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، صبر بہت ضروری۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اللہ کیا فرمائے؟ دعا فرمائے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، تم کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہنا، کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب پڑھتے ہیں؟ کھانے کے وقت؟ کھانے کی دعا ہے؟ نہیں حضرت، وہ کوئی مرنے کی خبر آ جائے تو اللہ کیا فرمائے؟ جب بھی کوئی مصیبت، کیسی بھی مصیبت، آقا نے اس کے بہت آسان تشریح فرما کر کے فرمائے، اگر تم راستے میں چل رہے ہو اور ایک کانٹا چبھ گیا اس وقت بھی انا للہ پڑھو۔ اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے تھے، ہوا تیز چلی، آپ کے گھر کا چراغ بجھ گیا، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ حضرت ام المومنین کہنے لگے یا رسول اللہ کیا موت کی کوئی خبر آئی کیا؟ آپ انا للہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اندھیرا ہو جانا، روشنی کا چلا جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ یہاں بھی پڑھیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور اللہ ہی اجالا کرے گا، اس لیے میں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد اللہ وسعت فرما دے۔ اس لیے ہر مصیبت کے وقت میں صرف موت کی خبر نہیں، کوئی خبر ایسی بھی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، حدیث پاک میں ہے آدمی اگر اپنی مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھ لیتا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرماتا اب اس کی مصیبت ہٹا دو، اس لیے اس نے میرے طرف رجوع کر دیا۔ یعنی اللہ کی تھی، اللہ لے لیا، اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، اس کا مال، اس کی چیز۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی اچھی دعا ہے، یہ دعا بہت اچھی ہے۔ ہم لوگ چونکہ ایک ہندوانہ رسم و رواج میں رہتے ہیں، کم فہم کم علم ہے، شریعت سے پوری واقف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا، اچھا کوئی خبر سنا دیا اور کچھ آپ سن لیا اور کہہ دیا لا حول ولا قوت، ناراض ہو جائے گا، ہو جاتا ہے نا آدمی ناراض، یار اتنی اچھی بات ہم کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ لا حول ولا قوت ایک دعا ہے۔ آقا نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت، 99 بیماریوں اور پریشانیوں کا حل ہے اس میں، لہذا کو ہم جانتے نہیں تو ہم لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک دعا ہے، جس طرح سے کھانے کی دعا، جس طرح سے سفر کی دعا، جس طرح سے سونے اٹھنے جاگنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا اور بہت ساری چیزوں کی دعا، اسی طرح سے مصیبت کے وقت میں یہ پڑھنے کی دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا جو بھی تکلیف پہنچے آپ دل سے کہیے، یقین سے، اللہ اس کا نعمت بدل فوراً عطا فرماتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دعا ہے کہ جب مصیبت آ جائے، جب یہ کام کر لیں گے، بھوک میں صبر، مال کی کمی میں صبر، بیماری میں صبر، مصیبت میں صبر، یہ سب کریں گے تو اللہ کیا فرمایا اولئک علیہم صلوات، ایسے ہی لوگوں پر میری رحمتیں اترتی ہیں، ایسے ہی لوگوں پر، ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں۔
30 سال کے ایک نوجوان حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچا تو کالی پٹی سر میں لگا لیا. رشتہ دار پوچھا بیٹا یہ کالی پٹی کیوں؟ کہا کہ 3 دن سے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے، میں اللہ سے شکایت کرنے کے لیے کالی پٹی لگا لیا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی نیک خاتون ولیہ تھی. کہا کہ عمر تیری کتنی؟ کہا کہ 30 سال. 30 سال میں کبھی بھی درد ہوا؟ کہا کہ نہیں. 3 دن درد میں تم اللہ سے شکایت کر رہا ہے جس پروردگار نے 30 سال تجھے کبھی سر میں درد نہیں دیا. شکر کی پٹی کبھی لگایا تو نے؟ ہم لوگ صرف شکوے کرتے ہیں، شکر میں بھول جاتے ہیں، نعمت میں بھول جاتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، کبھی بھی زبان سے اللہ کے لیے شکایت کے کلمات نہ نکالیے، کبھی بھی نہ نکالیے. 70 سال کی زندگی میں اگر 7 دن تکلیف پہنچے تو 70 سال کی زندگی خوشیوں کی ادا کیجئے اور احساس پیدا کیجئے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے. آگے فرمایا انہی لوگوں پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں جو لوگ صبر اور شکر کے ادا کرتے ہیں. خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، دنیا ہے مسلمانوں کے لیے تکلیف کی جگہ، یہاں آرام نہیں مل سکتے. عمل الانسان ما تمنا، تیری ہر تمنا کو ہم یہاں پوری ہونے نہیں دیں گے. یہ ہے دار العمل ہے. کیا ہے؟ دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے. لہذا یہاں تکلیفیں ہوگی. اگر تکلیف نہ ہوتی تو پھر اللہ کو یاد کرنا انسان بھول جاتا، مسجدیں بھول جاتا، قرآن شکر بھول جاتا. اس لیے اللہ یہ تکلیفیں دیتا. اس موقع پر صبر کیجئے، نعمت مل جائے تو شکر ادا کیجئے. تیسری بات، نمازوں کیا؟ نماز پڑھا کیجئے. اکیلے پڑھیں گے سب کو، اپنے گھر والوں کو کم سے کم پڑھائے. ہر گھر والا مسلمان اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے گا تو کوئی محلے میں بے نمازی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. نماز کی تعلیم، 3 چیز، صبر، شکر، نماز. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق.